بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی بیان کیا گیا وارثوں کے بارے میں اور ان کے حصوں کے بارے میں، تو وہ قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ آج سے ہم احادیث کے بارے میں کچھ عرض کریں گے کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے، کتنی ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور حدیث کی اقسام کتنی ہیں، اور اس کے علاوہ اصطلاحات میراث عرض کریں گے۔ حدیث کی کتنی ضرورت ہے، اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ پاک کی رسی ہے جو ہم نیچوں کو غار سے نکال کر اوپر پہنچانے آئی ہے، لیکن اس مضبوط رسی سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس رسی کو پکڑے گا۔ اس رسی کو لانے والے بھی مصطفیٰ کریم ہیں، ہمیں پکڑانے والے بھی مصطفیٰ کریم ہیں، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن ملا۔ مصطفیٰ کریم کے سمجھانے سے ہی قرآن ہم نے سمجھا۔ مصطفیٰ کریم ہی کی نگاہ کرم سے انشاءاللہ مرتے دم تک اس پر عمل کریں گے اور عمل کیا ہے، اور حضور کے کرم سے مرتے وقت بفضل ہی کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات سامعین، جو حدیث کا منکر ہے وہ صرف 2 رکعت ہی ایسی پڑھ کر دکھا دے کہ جس میں حدیث سے مدد نہ لی گئی ہو۔ مصطفیٰ کریم کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہر آیت مصطفیٰ کریم کی تفسیر کی حاجت مند ہے، ورنہ ہمیں کیا خبر، ہم کیا جانتے ہیں کہ اقیمو کے معنی کیا ہیں اور صلاۃ و زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے، ہمیں کیا معلوم۔ کسی نے حدیث کا انکار کر کے دائمی بدبختی حاصل کر لی، اور کسی نے قبول کر کے دارین کی خوش نصیبی حاصل کر لی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ شان والے ہیں، وہ مقام والے ہیں، وہ بلند مرتبہ ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا فیض پوچھنا ہے تو کعبہ کی دیواروں سے پوچھئے، مکہ کے بازاروں سے پوچھئے، مینا اور مزدلفہ کے کوچوں سے پوچھئے، عرفات کی بلند چوٹیوں سے پوچھئے، کہ لوگوں نے تو کعبہ کو بت بنا دیا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم نے خانہ خدا بنا کر تمام عالم کو مسجود الہ بنا دیا۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کریم کی اور کیا شان ہے قرآن پاک کی۔ حضرات سامعین، لفظ حدیث، یہ لفظ حدیث حدوثن سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے نئی چیز کا پیدا ہونا۔ اب حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک قدیم ہے، اور اس کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم کے اقوال و افعال اور تقاریر یہ سب چیزیں حادث ہیں، اس لیے قدیم کے مقابلے میں اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب حدیث کی کچھ اقسام بھی ہیں۔
حدیث مرفوع بھی ہے، حدیث موقوف بھی ہے، حدیث مقطوع بھی ہے۔ حدیث مرفوع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات کا بیان ہو۔ حدیث موقوف اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں صحابہ کرام کے اقوال و افعال اور تقریرات کا بیان ہو۔ اور حدیث مقطوع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں تابعین کے اقوال و افعال اور تقریرات کا بیان ہو۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان فرمائیں۔ اب کچھ اصطلاحات ہیں کہ صحابی کس کو کہا جاتا ہے، تابعی کس کو کہا جاتا ہے۔ حضرات سامعین، صحابی اس خوش نصیب ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تابعی وہ خوش نصیب ہستی ہے جس نے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اب کچھ اصطلاحات میراث عرض کی جاتی ہیں تاکہ علم المیراث سیکھنے میں آسانی ہو، معلوم ہو کہ فلاں چیز کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذی فرض۔ ذی فرض اس مرد و عورت کو کہا جاتا ہے جس کا حصہ مقرر ہو۔ اسبہ اس مرد و عورت کو کہا جاتا ہے جس کا حصہ تو مقرر نہیں ہے لیکن بچا ہوا مال لیتا ہے۔ ذی رحم اس مرد و عورت کو کہا جاتا ہے جو نہ فرض ہو نہ اسبہ ہو۔ اصول کسے کہا جاتا ہے؟ اصول آدمی کے باپ، دادا، پر دادا، دادی، پر دادی، ماں، نانی، نانا، اوپر سب آباء و اجداد کو اصول کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فروع کسے کہا جاتا ہے؟ فروع بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پر پوتا، پر پوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک ساری اولاد کو فروع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عینی بہن بھائی کسے کہتے ہیں؟ عینی بہن بھائی وہ جن کے ماں اور باپ دونوں سگے ہوں۔ الاتی بہن بھائی وہ ہیں کہ جن کا باپ سگا ہو، ماں ستیلی ہو۔ اور اخیافی بہن بھائی وہ ہیں جن کی ماں سگی ہو، باپ ستیلا ہو۔ اسی طرح ایک وارث ہے جس کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ تشبیب کسے کہتے ہیں؟ تشبیب اس وارث کو کہا جاتا ہے کہ جو خود وارث نہ بن سکے لیکن دوسرے وارث کی وجہ سے یہ وارث بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مسئلے میں اگر میت نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں اور ایک پوتی چھوڑی ہے تو اب 2 بیٹیوں کی وجہ سے پوتی کو کچھ نہیں ملتا، لیکن اگر پوتی کے ساتھ پوتا بھی آ جائے تو اب اس پوتے کی وجہ سے اس پوتی کو ملے گا، وہ پوتی اب وارث بن جائے گی، تو اس کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ وارث، ایک ایسا وارث بھی ہے جس کو محجوب کہا جاتا ہے۔ محجوب کسے کہتے ہیں؟ محجوب اس وارث کو کہا جاتا ہے جس کو دوسرے وارث کی وجہ سے کچھ نہ ملے۔ اسی طرح کلالہ اس مرد عورت کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو۔
اسی طرح متبنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی دوسرے آدمی کے بچے کو اپنا بیٹا بنا لینا، اس کو متبنہ بھی کہا جاتا ہے اور منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ وارث ایسے ہیں جن کو ربیب اور ربیبہ کہا جاتا ہے۔ ربیب اور ربیبہ یہ کون ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ اگر مطلقہ عورت یا بیوہ عورت نکاح کرے تو اس کے پہلے شوہر سے بیٹی کو ربیبہ کہا جاتا ہے اور بیٹے کو ربیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند اصطلاحات میراث تھیں جن کی مدد سے علم المیراث سمجھا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو اب اگلے کلپ سے ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے، حدیثیں بیان کریں گے، اور جس حدیث سے جو علم المیراث کا مسئلہ ثابت ہوگا تو پھر یہ بتایا جائے گا کہ اس حدیث سے اس طرح کا مسئلہ، یہ مسئلہ اس طرح بنے گا، انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔